الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 150 ہے، جو انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو الحمدللہ دیکھیں، پتہ ہی نہیں چلا 10 منٹ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے کرتے کرتے آج ہمارا لیسن نمبر 150 بھی ہو گیا، اور آلموسٹ ہماری آدھی سے زیادہ سورہ آل عمران بھی کور ہو گئی ہے، ختم ہونے والی ہے اب کچھ ہی آیات کے بعد۔ تو لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت پر جس میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، چھانٹ دے۔ تو یہ آیات بھی فلسفہ آزمائش کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ اس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ آنے واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں اسی حالت میں چھوڑے رکھے جس میں تم ہو۔ ابھی تمہاری صفوں میں کمزور اور پختہ ایمان والے گڈمڈ ہیں، بلکہ ابھی تو منافق اور مومن بھی آپس میں گڈمڈ ہوئے ہیں۔ تو جب تک تمہاری اجتماعیت میں سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، اس وقت تک تم آئندہ پیش آنے والی مشکلات اور کٹھن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ابھی جو تمہارا اپنی قوم کے لوگوں سے مقابلہ ہے، مستقبل میں تمہیں سلطنت کسریٰ سے ٹکر لینی ہے اور سلطنت روما کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی تطہیر کر دی جائے، تمہیں پاک کر دیا جائے، تمہیں چھانٹ کر الگ کر دیا جائے، یہاں تک کہ منافق اور صادق الایمان لوگ بالکل نکر کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات بھی بتاتا ہے۔ رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں اور ان میں تمہارے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، البتہ ہم اپنے رسولوں کو غیر کی خبریں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ رسولوں کو اپنے غیب کے خزانوں میں سے جتنا چاہتا ہے اتنا نوازتا ہے۔ رسول از خود غیب نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آیات، جو بھی احکامات نازل ہوں اور جو بات تم سے رسول کرے اس پر پختہ ایمان رکھو، اس معاملے میں شک میں نہ پڑو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ 2 شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند ہوگے، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب غزوہ احد کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو انفاق مال کی دعوت دی ہوگی تاکہ اسباب جنگ فراہم کی جا سکے نا۔ دیکھیں جو مال ہے، روپیہ پیسہ جو ہے، یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کرنے کے لیے بھی اوبویسلی آپ کو پختہ ایمان کی تو ضرورت ہے، لیکن ہاتھ میں تلوار اور ڈھال ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو وہ تلوار اور ڈھال آپ کو کوئی فری میں تو نہیں بنا کر دے گا، وہ آپ کو خریدنی پڑے گی۔
تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق مال یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی دعوت دی تھی، تاکہ اس مال کے ذریعے جنگ کے اسباب اکٹھے کیے جا سکیں، جنگ کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اس وقت جن لوگوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بخل کیا، یہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ انہوں نے بخل کر کے اپنا جو مال بچا لیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یہ مال اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا، اس میں بخل سے کام لے کر انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے اپنا ایمان کمزور کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی حیثیت کو بھی کم کیا۔ بل ہوا اشر لکم، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن، یعنی وہ مال جو انہوں نے اس دن بچا کر رکھا، بخیل بنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں دیا، تو وہی مال جو انہیں اس وقت اپنا سرمایہ لگ رہا تھا، روز قیامت اسے ان کے گلوں میں توق کی طرح پہنایا جائے گا۔ توق بولتے ہیں زنجیر کو، یا جیسے جانور ہوتے ہیں ان کے گلوں میں ایک بیلٹ سا ڈالا جاتا ہے، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ توق کی طرح ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا وہ مال۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کی ہے۔ دنیا کا مال و اسباب آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور بالآخر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائے گا۔ سب نے آنا ہے اور سب نے چلے جانا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ظاہر آسمانوں اور زمین کی میراث کا حقیقی وارث تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب یہاں پر وہ 6 رکوع مکمل ہوتے ہیں جو غزوہ احد کے حالات و واقعات پر مبنی تھے، جس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات کا ذکر تھا۔ اب سورہ مبارکہ کے جو آخری 2 رکوع ہیں، اس میں جو کلام کی نوعیت ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کا لیسن جو وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو بات آپ کو تفسیر کے حوالے سے سمجھ میں نہ آئے، آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں کہ آپ کو رپلائی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ڈیلی پڑھیں اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔